ٹھیک ہے جی. دا ٹیچر اسائنڈ دا کلاس اے پروجیکٹ فار دا سمر ویکیشن. اچھا اس کے اندر انہوں نے کس طرح سے کیا ہے کہ جسے خط و کتابت چل رہی ہو تو انہوں نے اس مختلف طریقے سے ڈرامائی انداز میں انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں مختلف انفارمیشن دی. دا اسٹوڈنٹس آر آسکڈ ٹو ورک ان گروپس آف 4 اینڈ فائنڈ انفارمیشن اباؤٹ دا قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال. کسی کلاس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ٹیچر نے بچوں کو کہا کہ گریٹ ویژنریز کو بارے میں لکھیے اور ان کو کہا گیا کہ 4 بچوں کا گروپ بنائیے اور ان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کو کہا گیا. دا 2 گریٹ ویژنری لیڈرز آف پاکستان موومنٹ دے ور آسکڈ ٹو ڈیولپ اے بکلیٹ, a newspaper edition and any other form of visual presentation based on the collected information. ان سے کہا گیا کہ ایک نیوز پیپر بنائیے اور ایک ویژول پریزنٹیشن بنائیے یعنی کہ کمپیوٹر پہ بنائیے اور ایک نیوز پیپر کی طرح سے اخبار بنائیے جس میں ان کے بارے میں مختلف خبریں ہوں. دا ممبرز آف ون آف دا گروپ ڈیسائیڈیڈ اسپلٹ اپ دا انفارمیشن گیدرنگ ٹاسک. ہما اینڈ طاہرہ آفرڈ ٹو لک اپ انفارمیشن آن سم اسپیکٹس آف جناز لائف. ہما اور طاہرہ کو کہا گیا کہ جناح یعنی قائد اعظم کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں کچھ ڈھونڈ کے لائیں. وائل لبنہ اینڈ فرحین نے کہا ٹو ایگری ٹو فائنڈ انفارمیشن اباؤٹ اقبال. ٹھیک. they decided to share the information with each other through emails. here are some of their emails. تو انہوں نے ایک دوسرے سے ای میل کے ذریعے رابطہ کیا. ٹھیک ہے نا, ای میل کہیے, واٹس ایپ کہیے, وٹ ایور دا سورس آف کمیونیکیشن واز. تو وہ جو ہے ای میلس انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. دا فرسٹ ای میل از, یہ ہما نے لکھی ہے, اوبیسلی سارا تو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از ای میل. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ. ہیئر آر سم انفارمیشن اباؤٹ آئی ہیو فاؤنڈ اباؤٹ قائد اعظم. پرسنالٹی اچیومنٹ. قائد اعظم محمد علی جناح واز ون آف دا موسٹ ڈائنامک پرسنالٹیز آف ساؤتھ ایشیا. صرف پاکستان کے لیے نہیں, ساؤتھ ایشیا, ایشیا کے ساؤتھ میں جو پورا حصہ ہے اس کو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں, ان کے پورے سارے ملکوں کے لیے بہت زبردست پرسنالٹی تھے. ہز میسیج آف یونٹی, faith and discipline and his determination and steadfastness if made the guiding principles by the nation can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. اگر ان کا یونٹی, ان کا اتحاد, ایمان, یقین محکم کا جو اصول ہے, ان کی جو عزم مسلسل تھا, ان کی جو جہد مسلسل تھی, وہ اس کو اگر ہم اپنے گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ ایک اپنا لیں بحیثیت قوم, تو ہم بہت اچھی قوم بن سکتے ہیں. ہی واز ون آف دا ٹاپ بیرسٹرز آف بامبے. بیرسٹر تھے. بیرسٹر کسے کہتے ہیں جو لندن جا کے لاء کی یا وکیل کی ڈگری حاصل کر کے آتے, اسے بیرسٹر کہتے ہیں. بامبے کے بہت بڑے بیرسٹر تھے. بٹ ہز گریٹسٹ اچیومنٹ وچ از unparalleled in the recent history of the world is the creation of Pakistan. اور لیکن دنیا میں سب سے بڑی جو بیرسٹر کے طور پہ وہ اتنے اس وقت مشہور تھے, بڑے تھے, بہت بڑے بڑے کیسز لیتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ پاکستان کا بننا ہے, کیونکہ دلائل کے جو بیرسٹر ہونا تھا, وکیل ہونا تھا, وہ انہوں نے دلائل کے ذریعے وہ ان کے بڑے کام آیا پاکستان بنانے کے لیے. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers, بٹ فیو اچیو واٹ دا قائد اعظم ڈیڈ. دنیا نے بہت ایسے لیڈرز دیکھے جن کی قومیں جو ہیں وہ دبی رہیں اور ان کو کوئی اپنانے کو راضی نہیں تھا اور وہ بیچارے کئی عرصے تک جبر کا شکار ہے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قوم کو آزاد کرایا. ہی کریٹڈ اے نیو کنٹری. He led the Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan, where they could live honorably according to the teachings of their faith and culture. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے ایک نیا ملک بنایا جہاں پہ مسلمان اپنے فیتھ, اپنے ایمان اور کسٹمز کے لحاظ سے رہ سکے. اور ایسا نہیں تھا کہ اس ملک میں نان مسلمس کی جگہ نہیں تھی, سب کے لیے جگہ ہے اور سب کا رہنا وہاں پہ الاؤڈ ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی, اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, اس کو اپنی فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ شیئر کریں, سب کے لیے فائدہ مند ہے. اچھی باتوں کو شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ جتنے بچوں کو یہاں سے ٹیوشن ملے گی, انگلش سمجھ میں آئے گی, یہاں پہ میں ٹینسز بھی پڑھا رہی ہوں, چیپٹرز بھی پڑھا رہی ہوں, تو یہ آپ کی طرف سے ایک نیکی ایسی ہوگی کہ جب کسی کو فائدہ ہوگا تو اس کا اجر اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے بھی ملے گا. ٹھیک ہے. میرے ملک کے بچے پڑھ جائیں میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں اپنی طرف سے ایک یہی کر سکتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو فری پڑھاؤں, تو وہ میں کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے میری. لیکن آپ لوگ میرا بازو میں رہیں گے, اس کو شیئر کرتے جائیں گے آگے سے آگے اپنے دوستوں کو. اوبیسلی آپ 9th کا پڑھ رہے ہیں, آپ کے سارے دوست بھی 9th میں ہوں گے, آپ کی دوستیں بھی 9th میں ہوں گی, آپ ان کو واٹس ایپ پہ یہ لنک بھیجتے چلے جائیں, اور اس طرح سب کو گھر بیٹھے انگلش کی ٹیوشن, اس میں گرامر بھی ہے میرے چینل پہ, وہ ملتی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دوسری ای میل طاہرہ کو کی گئی. ٹھیک ہے.
پہلے طاہرہ کو کی گئی تھی، اب طاہرہ کر رہی ہیں، پہلے ہما کر رہی تھیں، اب طاہرہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. طاہرہ ہیئر از سم مور انفارمیشن دیٹ وی کین ایڈ ان دس سیکشن. طاہرہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں. مور اوور محمد علی جناح واز دا اونلی لیڈر ان برٹش انڈیا who was popular not only among the Muslim but also had a great respect among the people of their faiths, including the Hindus, Christians, Sikhs and Parsis, due to his tolerance and acceptance of all faiths. Some Hindu leaders like Gokhale and famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of ہندو مسلم یونٹی. اچھا ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی سبھی ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور اسی لیے انڈیا کے بڑے بڑے شاعروں نے اور لیڈرز نے، گوکھیل نے اور انہوں نے سروجنی نائیڈو نے، انہوں نے جو ہے ان کو بیسٹ ایمبیسیڈر کا خطاب دیا تھا کہ ہندو مسلمان اتحاد کے لیے بیسٹ ایمبیسیڈر ہے. یعنی اگر کہیں پہ بھی ہندو مسلمان ایمبیسیڈر کی ضرورت ہو تو قائد اعظم کو ضرور اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ چیز دیکھیں، یہ 2 پوائنٹ ہیں اس کے اندر، ایک کہ 3 پوائنٹ ہے اس کے اندر. ایک محمد علی جناح واز دا اونلی لیڈر ان برٹش انڈیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس میں ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. سیکنڈلی گوکھیل، یہ گوکھیل اور پوئٹس سروجنی نائیڈو، ان کو انڈر لائن کر لیجئے کہ یہ جناب، یہ آپ کو اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر نہیں ہے، ابھی میرے پاس تو نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ نیم دا پوئٹ اور اینڈ دا لیڈرز آف انڈیا جنہوں نے قائد اعظم کو خطاب دیا تھا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی، ٹھیک ہے. اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو کیا خطاب دیا تھا، وہ یہ تھا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی. اس میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کس کمیونٹی کے لیے ان کو ایمبیسیڈر کا خطاب دیا گیا تھا، وہ ہے ہندو مسلم یونٹی. تو یہیں سے ایم سی کیوز کافی سارے نکل سکتے ہیں، یہ میں آپ کو مارک کراتی جا رہی ہوں اسی لیے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ ایگزام میں آ سکتا ہے، اور پھر ایگزام میں جو ہے وہ ہم آرام سے اس کے طور پہ 1 نمبر کا یہ فل ان دا بلینک یا ٹرو فالس ہوتا ہے، وہ ہمیں آرام سے اس طرح سے اگر یہ چاروں آ جائے تو 4 نمبر آرام سے ہو جاتے ہیں. ہیوما اینڈ طاہرہ، you might want to add this vital piece of information in the section. However, he was very clear about one thing: while Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teachings of their faith and prosper economically, this is no way meant that the people of other faiths living in the geographical boundaries of new state would in any way be lesser citizens. وہی والی بات کہ اس میں یہ بھی ایڈ کرنا ضروری ہے کہ اس ملک صرف پاکستانی مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا. قائد اعظم نے ہر کمیونٹی، ہر مذہب کے لوگوں کو یہاں پر یہی سوچ کر انہوں نے اسٹرگل کی تھی کہ یہاں پہ سب رہیں اور عزت اور احترام اور پیار سے رہیں، الحمدللہ جیسے ہم رہتے ہیں. Political acumen and contribution. Initially, Qaid Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. قائد اعظم نے سب سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر کانگریس ہی جوائن کی تھی، کیونکہ ہندو مسلم یونٹی کی بات ہوتی تھی، انگریزوں سے چھٹکارا بیسیکلی حاصل کرنا تھا. بٹ ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر، مگر چونکہ ان کی ویژنری تھے نا، آگے کی نظر تھی، ان کو نظر آ گیا کہ یہ جو کر رہے ہیں نا ہندو، یہ صحیح نہیں کر رہے، ہندو جو لیڈرز ہیں نا وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، یہ کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے خود کو آگے کر لیتے ہیں، ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ چیز انہیں نظر آ گئی. ہی ویری سون سینس دیٹ دا انڈین نیشنل کانگریس واز لیڈنگ دا ہندوز آف دا سب کانٹیننٹ ٹورڈ ہندو مسلم پولرائزیشن. This he realized would result in political and economic victimization of Muslims in the region. Therefore, he decided to leave the Congress and join the Muslim League. تو پھر انہوں نے مسلم لیگ بنائی اور انہوں نے کانگریس کو خداحافظ کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہندو انگریزوں سے تو چھٹکارا حاصل کر لیں گے لیکن مسلمان کافی پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ بات کسی طور بھی صحیح نہیں ہے. جب ہم دونوں کمیونٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں تو کسی ایک کو پیچھے رکھ لینا صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ جماعت بنائی. Soon after joining the Muslim League, he became its president. He very intelligently pleaded the case of separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. Have you found someone? اچھا ظاہر بات ہے جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کو دونوں طرف سے ہی نفرت کا سامنا کرنا پڑا. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس میں پوائنٹ ملتا ہے کہ قائد اعظم وچ پارٹی واز جوائنڈ بائی قائد اعظم ایٹ انیشیل اسٹیج. قائد اعظم نے پہلے کون سی پارٹی جوائن کی تھی؟ اٹ واز کانگریس. اینڈ جو انہوں نے بعد میں کیا بنائی؟ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی. ٹھیک ہے، کیوں بنائی؟ کیونکہ کانگریس جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. قائد اعظم envisioned Pakistan as a nation state
ensuring equal rights for citizens of Pakistan. On August 11, 1947, the Quaid-e-Azam on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizen, equal citizen of one state. वही वाली बात उन्होंने कहा था अपनी पहली तकरीर में कि आप सब आज़ाद हैं अपनी गिरजा, अपनी मंदिर, अपनी मस्जिद, अपने हर इबादत गाह जाने के लिए. हम एक कौम की तरह से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और उसमें सबके राइट्स इक्वल बराबर है. तो ये तकरीर का हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और जो है फिल इन द ब्लैंक के तौर पे या ट्रू फॉल्स के तौर पे भी आ सकता है. इसको इस पूरे पैराग्राफ को ज़रा अच्छे से याद कर लीजिएगा. ही ऑल्सो वांटेड पाकिस्तान टू बी अ स्टेट वेयर जस्टिस एंड मेरिट प्रिवेल्ड. ही वांटेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी यूनाइटेड टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दिस न्यू कंट्री एन एग्जाम्पलरी स्टेट. ही सेड, अच्छा देखें जहाँ पे ही सेड आया है यहाँ से फिर दोबारा एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शुरू हो रहा है. माई गाइडिंग प्रिंसिपल will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of world. तो उन्होंने अच्छा यहाँ पे एक और शॉर्ट आंसर आ सकता है कि वो क्या चीज़ें थी कि जिनके ऊपर कायद-ए-आज़म प्रिंसिपल था, उनका गाइडिंग प्रिंसिपल था. तो उन्होंने कहा था कि माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी. ठीक है, इंसाफ जो है वो सबके लिए हो, ये कायद-ए-आज़म का एक नज़रिया था, उसूल था और उनका ख्वाब था. This great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. उनको जाना पड़ा इस दुनिया को छोड़ के. ज़ाहिर बात है हर किसी का वक्त मुअय्यन है, मुकर्रर है. It is now our responsibility to set the future directions for this great country by implementing the Qaid's vision of Pakistan. If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try and do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. On every Independence Day we should think of what. तो ये आखिर का इसका हमारा है जिसमें वही वाली बात है कि कायद-ए-आज़म तो चले गए लेकिन उनका ख्वाब, उनके जज्बात, उनकी जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे साथ हैं, और अगर हम उन पे अमल करेंगे तब ही हम अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे. ज़ाहिर बात है इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये अभी आप इतना कर लीजिए, इसमें से पॉइंट्स निकाल लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स. अच्छा आपको किसी को नोट्स चाहिए हों इंग्लिश के, मैं कराची से हूँ, तो यहाँ से आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें, मैं आपको मुझे ईमेल कर दें. ईमेल पहले तो आप यहाँ कमेंट कर दें कि आपको नोट्स चाहिए, मैं यहाँ से कराची से आपको नोट्स का सेट भिजवा दूँगी, आपको TCS हो जाता है. ठीक है, इसका पार्ट 2 में हम इसका बाकी पार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला. तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके और शेयर ज़रूर करना. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.